آئندہ ماہ اقتدار نگراں حکومت کو سونپ دیں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا 15 مہینے میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا، بارودی سرنگیں ہٹائیں، سازشوں کی آگ بجھائی، سیاست نہیں کی، ریاست کی حفاظت کی، ووٹ بینک نہیں اسٹیٹ بینک کی فکر کی۔ شہباز شریف نے کہا معاشی بحالی میں بڑی رکاوٹ سابق حکومت کا IMF معاہدہ تھا جسے انہوں نے توڑ کر ملک دیوالیہ کے کنارے پہنچایا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ اور ناپاک سازشیں مٹی میں مل گئیں، اب ایک ہی راستہ ہے، آئیں کشکول توڑ دیں، مقروض رہنا چھوڑ دیں، قوم کا فیصلہ ہے، قرض کی زندگی نامنظور۔ 15 ماہ میں آئین پامال، قانون رسوا اور اداروں کو تباہ کیا گیا۔ کٹ پتلی وزیر اعظم کا خطاب جھوٹ اور فریب کا مجموعہ تھا۔ PTI کا رد عمل۔ ترجمان PTI نے کہا بے معزز گفتگو سے قوم کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کی سیاست روز روشن کی طرح قوم کے سامنے ہے، شبانہ روز ملک کو تباہی کے دلدل میں اتارنے میں مصروف ہیں۔ کشکول کو علامت بنانے والے عیاش بھکاریوں پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ IMF سے ڈیل PTI کی تائید و حمایت کے بعد ہی میسر ہو سکی۔ بہت سخت شرطوں پر قرضہ ملا، IMF کا پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا قرض کے لیے بہت منتیں کی، شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، دنیا سمجھتی ہے پاکستان پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ثابت کرنا ہے کشکول توڑ چکے، جھرلو الیکشن سے چیئرمین PTI کو کاندھوں پر بٹھا کر لایا گیا، کھربوں روپے ان کے پاس تھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے چور ڈاکو کی گردان کرتے رہے، بڑے صنعت کاروں کو صرف 4% مارک اپ پر $3 ارب دے دیے، یہ رقم قوم کے بچوں پر خرچ ہوتی تو آج IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ IMF سے قرض کی پہلی قسط مل گئی، $1 ارب 20 کروڑ اسٹیٹ بینک کو موصول۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں رقم منتقل ہونے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر میں $4 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا۔ کل تک زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچنے کی امید ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات میں شہباز شریف نے اہم کردار ادا کیا۔ MD IMF کہتی ہیں پاکستان کو قرض پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میکرو اکانومک استحکام کا موقع ہے۔ GDP گروتھ پر پاکستان اور IMF کے درمیان اختلاف، IMF کا حکومتی اعداد و شمار ماننے سے انکار، حکومت نے شرح نمو 0.29% رہنے کا دعویٰ کیا، IMF کے مطابق شرح نمو منفی رہی۔ IMF نے قسطوں میں قرض دینے کا اعلان کیا ہے، حکمران خوش ایسے ہو رہے ہیں جیسے سری نگر پہ جھنڈا لہرا دیا ہو، قطرہ قطرہ دیں گے تاکہ مریض مرے بھی نہ اور زندہ بھی رہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا اس حکومت کے امام مذہبی شخص ہیں، انہیں اور چیزوں پر تو بہت تحفظات رہتے ہیں لیکن سود کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہ کرا سکے۔ جن چیزوں پہ نہیں تھا اتفاق رائے ان پہ اتفاق رائے ہو گیا، 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دی ہیں۔ 1-2 ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشیس ہے، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی باتیں۔ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل، سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا 1-2 معاملات پر PTI کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، PTI کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر آن لائن شریک ہوئے۔ حکومتی اتحادیوں میں دراڑیں واضح ہونا شروع ہو چکی، شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے PP اور نون لیگ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ پر متفق نہیں، مولانا کا غصہ نظر آ رہا ہے، ایمل ولی بھی ناراض ہیں، جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں فاصلے بڑھ رہے ہیں، انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ بہت ضروری ہے، کسی خاص چولے کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے لگے۔ گورنر خیبر پختونخوا آئینی عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، PP کا الزام،
پی پی نے وزیر اعظم کو گورنر کے پی پر تحفظات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. جعلی قیادت جلد ملاقات کرے گی. پی پی کا موقف ہے کہ کے پی میں نگراں حکومت بے اختیار عملاً گورنر راج نافذ ہے. بیوروکریسی گورنر کے احکامات پر عمل درآمد کر رہی ہے. من پسند افسران کی تعیناتی کی جا رہی ہے. مخصوص علاقوں میں ترقیاتی اسکیمز اور ارکان اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے پر بھی تحفظات. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ 18 جولائی کو سماعت کرے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل. 8 رکنی لاجو بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع. چیئرمین پی ٹی آئی آج نیب راولپنڈی میں پیش نہ ہوئے. نیب سے پیشی کے لیے مہلت مانگ لی. تحریری جواب میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی اور تاریخ کو طلب کر لیں. 19 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں گے. اسی روز نیب میں بھی پیش ہو سکتے ہیں. نواب شاہ کے دارالامان میں 23 سالہ لڑکی کی پراسرار موت. بشیرہ نے 3 روز پہلے پناہ لی تھی. طبیعت اچانک خراب ہوئی. اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی. گھر والے زہر دینے کا الزام لگا رہے ہیں. بھائی ایاز ڈاہری نے الزام لگایا کہ آج ہماری بہن کو عدالت پیش ہونا تھا. ہم وہاں انتظار کر رہے تھے کہ بہن کی موت کی اطلاع ملی. صدام ڈاہری نامی نوجوان نے 4 روز قبل شبیرہ کا شوہر ہونے کا دعویٰ کیا تھا. گھر والوں کا دعویٰ تھا کہ شبیرہ کا شوہر کوئی اور ہے. عدالت نے شبیرہ کی خواہش پر اس کو دارالامان بھیجا تھا. دبئی سے آئے نوجوان کا ماورائے عدالت قتل. کراچی پولیس کا آفیسر زیر حراست. ڈی ایس پی قمرالزمان سے پوچھ گچھ جاری. ذرائع کا کہنا ہے منگو پیر میں غیر قانونی ناکہ بندی اور فائرنگ میں ڈی ایس پی کی موبائل استعمال ہوئی. رائفل کے راؤنڈ بھی کم ہے. ڈی ایس پی قمر اے وی ایل سی سینٹرل میں تعینات ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے ہاشم پر فائرنگ کرنے والے 3 ملزمان کی شناخت ہو گئی. 2 پولیس اہلکار اور 1 پرائیویٹ شخص شامل ہیں. جائے وقوع سے 9 mm کے خول بھی ملے. موبائل ایپ کے ذریعے قرض لینے والے شخص کی خودکشی. ڈی جی ایف آئی اے نے سائبر کرائم ونگ سے رپورٹ طلب کر لی. وصولی کے نام پر ہراساں کرنے والوں کو جلد گرفتار کرنے کا حکم. سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کا G8 میں چھاپا. لون ایپس کے دفاتر کو سیل کر دیا. لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز قبضے میں لے لیے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیا. پسماندہ ترین ضلع دیامیر سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہونے پر جشن. حامیوں کی نعرے بازی. اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کے حکومتی عہدوں سے استعفے کا معاملہ. ذرائع کے مطابق دونوں نے ابھی استعفے نہیں دیے. استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹن ان چیف جہانگیر ترین نے استعفوں سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا. دونوں کو جہانگیر ترین کی جانب سے مستعفی ہونے کی ہدایت نہیں ملی. دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے. 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر 22 مسلمانوں کو شہید کیا تھا. بھارتی فورسز کی جہریت برقرار. سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو یوم شہداء پر قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی. گھر میں نظر بند کر دیا. محبوبہ مفتی چیختی رہیں مگر دروازہ نہ کھولا گیا. وزیر اعظم کا جان قربان کرنے والے کشمیریوں کو خراج عقیدت. مانسون بارشوں نے دلی ڈبو دیا. بھارتی دارالحکومت میں ہر طرف پانی. سڑکوں پر دریا بہنے لگا. لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کشتیاں چل گئیں. کئی علاقوں میں پانی گھر کی چھتوں کو چھونے لگا. دریائے جمنا میں پانی 45 سال کی بلند ترین سطح پر آ گیا. نظام زندگی بری طرح متاثر. ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے. کہتے ہیں کہیں آ جا نہیں سکتے, جہنم میں رہ رہے ہیں. پانی میں سانپ بھی آ گئے. مختلف ریاستوں میں بارش سے اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک, سینکڑوں زخمی.
دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح مسلسل بلند، آبی ریلے سے قصور اور اکاڑا کے متعدد دیہات زیر آب، حویلی لکھا کے قریب چک دراز کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، 1000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو چاہتے ہیں، جن کی اسپرچل ایک اٹیچمنٹ ہے ان پلیسز کے ساتھ، وہ ہمارے بہت اچھے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ جب یہ یہاں سے جائیں گے ایک اچھا میسج لے کے جائیں گے۔ بدھ بھکشوؤں کا چیئرمین ٹاسک فورس رمیش کمار کے ساتھ مردان میں تخت بائی کا دورہ۔ رمیش کمار نے کہا بدھزم کے آثار قدیمہ کے لیے تمام اقدامات کریں گے، ان مقامات پر آنے والے پیشواؤں کو خوش آمدید کہیں گے، چاہتے ہیں بدھزم کے رہنما پاکستان کے لیے اچھے تاثرات لے کر جائیں۔ تخت بائی میں تقریباً 2000 سال پرانے آثار بدھ مت تہذیب کے اہم ترین مقامات ہیں۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہم اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو وہ ایک بڑی عوامی تحریک کے ساتھ سرنو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پانی اور بجلی کا مسئلہ بھی ہے، اسٹریٹ کرائم کا معاملہ بھی ہے، بلدیاتی اداروں پہ جو قبضہ کیا گیا ہے، اس قبضے کے نتیجے میں جو سلیکٹڈ میئر اور قبضہ میئر بنایا گیا ہے، اس کے خلاف ایک زبردست قسم کی تحریک ہم شروع کریں گے اور ہم اگست میں ایک بہت بڑا عوامی ڈیمونسٹریشن کریں گے۔ جماعت اسلامی کا کراچی کے مسائل پر سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، زرداری صاحب آپ نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، شہر میں پانی کا بدترین بحران ہے، لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں، حافظ نعیم پیپلز پارٹی کے بغض میں حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، پانی چوری کے واقعات پر بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہیں، شہر میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری ہے۔ سندھ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر خاتون ہوں گی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے رانا انصار کا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے فائنل کر لیا۔ رانا انصار خواتین کی مخصوص نشست پر رکن سندھ اسمبلی ہیں۔ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں صرف ایک بندے کو پاکستان سے پاسپورٹ کے ذریعے سے جناب اسرائیل کا پاسپورٹ جاری ہوا اور اس کو بھیجا گیا جناب اسرائیل۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا۔ پی ٹی آئی دور میں پہلا وفد اسرائیل گیا، تمام معاملات کو حل کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز دی گئی۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے اندر اسرائیلی لابی کی ہوا تیز کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل ناب میمن کا کہنا ہے، جس طرح اسرائیل پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آیا، قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ جناح ہاؤس کا وزٹ کیا ہے اور دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ جو دشمن کا کردار ادا کیا ہے، یہ کبھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو بھی سہولت کار ہیں اور جو مجرم ہیں ان کو کٹہرے میں لانے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سول سوسائٹی اور صحافیوں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ شرکا کا ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ۔ نجی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ عوام نے 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور حمایت کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے فوج حفاظت کرتی ہے، اس کے خلاف بات ہو سکتی ہے، نہ کرنی چاہیے۔ شرپسندوں نے ملک کا نقصان کیا، عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ G7 کا روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی بھرپور مدد کرنے کا اعلان۔ نیٹو اعلامیے کے مطابق فورس طویل فاصلے تک مار کرنے والا اسلحہ یوکرین کو ترجیحی بنیادوں پر دیا جائے گا۔ روس کا رد عمل۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے، نیٹو نے سر جنگ کی اسکیم اختیار کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ نیٹو کا مشرقی یورپ کی طرف پھیلاؤ سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سربوں کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا اجلاس۔ کوسوو کی پارلیمنٹ میں جھگڑا، وزیر اعظم پر تقریر کے دوران پانی پھینکا گیا، ارکان آپس میں لڑ پڑے، مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ماں کی حاضر دماغی، بچوں کو مرنے سے بچا لیا۔ کمبوڈیا میں کمرے کی سیلنگ گرتے دیکھ کر خاتون ایکشن میں آئیں۔
خطرہ بھاپ کر بچوں کو ملبہ گرنے سے پہلے باہر نکال لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ہیمبنٹوٹا سے گول پہنچ گئی۔ پہلا میچ اتوار سے ہوگا۔ کھلاڑی میچ سے قبل پریکٹس میں خامیوں کو دور کریں گے۔ قومی فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی سیریز میں پرفارمنس دکھانے کے لیے پرعزم۔ کہاں جہاں انجر ہوا تھا وہیں سے دوبارہ ٹیسٹ میں کم بیک کروں گا۔ ریڈ بال کرکٹ میں 100 وکٹیں لینے سے ایک قدم دور ہوں۔ پی ایس ایل میں پرفارمنس دکھائی، سی پی ایل میں بھی جگہ بنائی۔ اسکوپ، ہک اور پل کے ماہر جارحانہ بلے باز کیریبین لیگ کا حصہ بن گئے۔ اوپنر سائم ایوب اور وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کو گیانا ایمیزونز نے سائن کر لیا۔ سی پی ایل 16 اگست سے 24 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ ومبلڈن میں کارلوس الکاراز اور ڈینی میڈویڈیو ایک کی سیمی فائنل میں انٹری۔ عالمی نمبر 1 الکاراز نے دانش شریف کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ روسی سٹار میڈویڈیو نے سنسنی خیز مقابلے میں امریکی کھلاڑی کو 3-2 سے زیر کیا۔